चलते हैं बराह रास्त कराची में मुत्तहिदा बैनुल मुस्लिमीन फोरम से उलमा इकराम इस पर खिताब कर साहब कराची से हैं, नाइब सदर हैं, और मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब कराची के ये भी नाइब सदर हैं। अल्लामा अली कर्रार नकवी साहब कराची और नाइब सदर, और सलमान मुश्तबा साहब ये भी नाइब सदर हैं। अल्लामा फिरोजुद्दीन रहमानी साहब ये कराची से हैं और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर हैं। मोहम्मद नासिर यामीन साहब ये भी कराची के हैं और राब्ता सेक्रेटरी हैं। अब मिंबरान के नाम आगा सैयद सज्जाद हुसैन करबलाई, अल्लामा ज़ुहैर अब्बास आबिदी, मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब जो नुमाइंदे हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के, और मौलाना मोहम्मद शमीम साहब ये भी नुमाइंदे हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के, और मौलाना बाकर हुसैन जैदी साहब ये मिंबर हैं और कराची से ये मिंबरान हैं। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, सहाफ़ी हज़रात, इंशाअल्लाह मुत्तहिदा बैनुल मुस्लिमीन फोरम की ये कोशिश कामयाबी से हमकिनार होगी और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों में हम आहंगी पैदा करने में मददगार साबित होगी इंशाअल्लाह। आखिर में एक बार फिर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर हम आप तमाम सहाफ़ी बिरादरी और अराकीन प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करते हैं। वस्सलाम। अराकीन मुत्तहिदा बैनुल मुस्लिमीन फोरम पाकिस्तान। जी हाँ, ये तो असल में बात ये है कि अल्लाह ताला ने ये हमारे अल्ताफ भाई को ये सआदत दे दी। ये जिम्मेदारी असल में थी ही तमाम ये जितने भी सियासी हमारे लीडर हैं, जो आम हुकूमतों के अंदर यही हजरात आते हैं, तो ये तो सबका काम था, लेकिन इसकी तरफ आज तक भी तवज्जो नहीं है। बहरहाल अल्ताफ हुसैन साहब ने, हमारे अल्ताफ भाई साहब ने, वो कहते भी रहे हैं, अब उन्होंने वाक़अतन इसको अमली जामा पहनाया है और ये बड़ा खुश आइंद इक़दाम है। तमाम सियासतदान कराची से खैबर तक उनको चाहिए कि वो इस काम में अगर देर भी कर रहे हैं तो इस काफिले में शामिल हों और अल्ताफ भाई की आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। अच्छा जी, ये हमारे साथी बैठे हैं, आप हजरात जो भी कोई सवाल करें। अल्लामा साहब हैं, जमील राठौर साहब हैं और दीगर आप जवाब। डॉक्टर जमील राठौर आपसे मुखातिब, आपका सवाल का जवाब ये है कि भाई ये बिल्कुल आज़ाद फोरम है और आगे को ये बिल्कुल आज़ाद फोरम है और इसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम यहाँ पर जमा है और हमारी आज बिगनिंग है, इनिशिएशन है, इब्तिदा है। और जिस तरह आपने फरमाया कि रोज़ाना कराची में किलिंग हो रही है, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर ये सवाल उस वक्त ज़्यादा मौसर होगा जब हम प्रैक्टिकली अपनी पूरी तनाज़ीम को फ़ाल कर देंगे और पूरी तरीक़े से जब हम लोगों के पास चल कर जाएंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे अमन की खातिर, तो इंशाल्लाह इसके सवाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस फोरम के बनाने का मकसद ही यही है। कौन लाताल्लुक हो सकता है, कौन खामोश बैठ सकता है, लेकिन बात ये थी कि गले में घंटी कौन बांधे। तो ये काम अल्ताफ हुसैन साहब ने किया, जिसके लिए हम उनको शुक्रगुजार हैं। उन्होंने फैसिलिटेट किया है हमको कि हम यकजा होकर के मुश्तरका आवाज बुलंद करें। ये फोरम आज़ाद है और उसे आज़ाद होना चाहिए, हक बात करनी चाहिए, हक बात ये फोरम हमारा मुकम्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने अमली काम करने की इंशाल्लाह इब्तिदा करनी है और आज जो है इंशाल्लाह इब्तिदा हो चुकी है। आज इब्तिदा हो चुकी है, पूरी मीडिया पर जाकर इसको हाईलाइट किया जा चुका है, तंजीम बन चुकी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे इससे समरात आएंगे। पहले बीज बोया जाता है, तभी जाकर जो है वो फूटता है, फिर तना बनता है, फिर दरख्त बनता है, लेकिन इंशाल्लाह इतना लंबा हम नहीं जाएंगे।
یہ راتوں کی کہانی انشاءاللہ ہم آپ کو عملی طور پر نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ میری کیا ہے کیونکہ کل بھی ایک کراچی میں خانیہ ہوا اور جو ہے وہ اہل تشریح جو ہے وہ دنیا کے نشانہ بنے ہیں اور سلسلہ تو جاری ہے۔ لایا عمل کیا ہے کہ لوگوں سے ملاقات کریں گے، کیا آپ کو جلدی ضرور کریں گے، کس طرح سے موٹیویٹ کریں گے وہ بتائیں۔ جی ہمارا لایا عمل یہ ہے کہ صاحب جتنے بھی بڑے بڑے مدارس ہیں، جتنے بھی بڑی بڑی مذہبی خانقاہیں ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے اور وہ جو نفرتوں کی ایک خلیج جو بہت طویل ہو چکی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کم سے کم کر سکیں اور حسد و انتقام کا جذبہ لے کر جو ہمارے ٹین ایجر کو جو الٹے سبق پڑھائے جا رہے ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ خدارا ان سارے سلسلوں کو روکا جائے۔ تو جہاں تک قتل و غارت گری کا تعلق ہے، دیکھیے ہم کوئی مقننہ نہیں ہے، ہم کوئی جو ہے وہ جوڈیشری نہیں ہے، ہم کوئی گورنمنٹ نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے آواز بلند کرنا، ہمارا کام ہے لوگوں کو پندے نسائے کرنا، ایڈوائز کرنا، ان کی منت سماجت کرنا کہ بھائی آئیے انسانیت کی طرف آئیے، اسلام کی طرف آئیے۔ ہماری جو کوششیں ہیں وہ پوری طریقے سے کریں گے، لیکن جو قتل و غارت گری اس کی ذمہ دار یقینی طور پر گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹ کے بعد لا اینڈ آرڈر فورس ایجنسیز ہیں، یقینی طور پر یہ ان سے سوال زیادہ مؤثر ہوگا۔ میری گزارش سن لیجئے، بات تو سن لیجئے۔ میں یہ چاہوں گا کہ جو صاحب سوال کریں، ہمارے ہم تین بھی بیٹھے ہیں اور بھی جن سے سوال کا جواب وہ چاہیں، اگر وہ انہی کو مخاطب بنا کے کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ خاص طور سے کو نشانہ بنایا گیا، اس سے پہلے بھی آپ نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی اور خاص ذکر کیا تھا اور وہاں کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا، تو کیا جہاں جہاں یہ کو کراچی سمیت نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ سارا فورم وہاں جائے گا، وہاں گراؤنڈ پہ جائے گا یا صرف پریس کانفرنس تک ہی میٹر رہے گا؟ انشاءاللہ عزم تو یہ ہے کہ ہر جگہ جائیں گے جہاں جہاں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہمیں ملک کی سالمیت عزیز ہے۔ اس وقت ملک کا وجود خطرے میں ہے۔ یہ وہی سازش ہو رہی ہے جو 70-71 میں ہوئی تھی، اس وقت لسانی نفرتیں پیدا کر کے ملک کو دو ٹکڑے کیا گیا، آج فرقہ وارانہ نفرتیں پیدا کر کے ملک کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور اس میں بیرونی ہاتھ بھی ہے۔ لہذا ہم نے یہ دکھا دیا آپ کے سامنے آ کر کے، فرقہ وارانہ اختلافات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اس وجہ سے قتل و غارت گری ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ فوراً یہ ڈکلیئر کر رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی جواز نہیں بنتا فتنہ وارانہ۔ کراچی کے اندر ٹارگیٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے اور جو مارا بھی جا رہا ہے لوگوں کو، ارباب اختیار قانون نافذ کرنے والے اداروں کا خلاف نہیں، فوراً کی بہتر انہیں آج ہم نے پیغام دے دیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری محسوس کریں، مزید خواب غفلت میں نہ رہیں، صرف اپنے 5 سال پورے کرنے ہی کی فکر میں نہ رہیں، ملک کو بچائیں۔ انسانی جانوں کا تحفظ ان کا فریضہ ہے، اس فریضے سے غافل ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نام بتائیے کون سے یہ بتائیے کہ آپ اس سلسلے میں ابھی آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کو پیغام دے دیا، باقاعدہ کوئی فوراً جا کر کے وقت کی شکل میں گورنمنٹ وہ ضرورت محسوس ہوئی تو وہ بھی ہوگا، لیکن اس میڈیا کے ذریعے آپ آزاد کے ذریعے کیا ہو، ان سے پیغام نہیں پہنچے گا، انہیں ضرور پہنچے گا پیغام۔ بہت عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے، کوئی ریسرچ ہے کہ پیچھے کون لوگ ہیں، کس کا ہاتھ ہے، کوئی چیز سامنے آئی ہے نہیں کیا ہے؟ بھائی یہ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم خود بھی اندھیرے میں ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں کراچی میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو ضرورت تو یہ تھی کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے کہ حکومت کے اس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، یہ کام حکومت کا تھا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس کی تحقیق نہیں ہے، ہم نہ کرنا چاہتے بھائی کون ہے کون نہیں ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ مسلمان تو ہے ہی نہیں، اسلام سے خارج ہیں اور ان کا دین سے اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم اصل میں کوئی تیر و تفنگ لے کے میدان میں نہیں اترے، نہ ہم کسی کو پکڑیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں، میں اپنے سب ساتھیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، ہمیں شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سے سروکار نہیں ہے۔ مجھے اس کے اوپر کوئی جواب دے دے اس ہاؤس کے اندر
کیا قتل و غارت گری کا سلسلہ جو ہے کیا سب نہیں چاہتے کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے؟ مسلم تو مسلم، غیر مسلم کی جان کا بھی تحفظ ہونا چاہیے۔ ہم صرف یہ پیغام، یہ جذبہ لے کر آئے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہم کر سکیں گے، ہمارا کام ظاہر پند و نصیحت ہے، رشد و ہدایت کا کام ہے، محراب و منبر سے بھی کر رہے تھے، اب ہمیں اس میدان میں آنا پڑا اس لیے کہ اب واقعی صورتحال جو ہے قابو سے باہر ہو رہی ہے، تو اس کی تحقیق کی ہمیں ضرورت نہیں، اور ہم کر بھی نہیں سکتے، ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں۔ باقی یہ ہے کہ حکومتوں کو اور ایجنسیوں کو اس کا علم ہوگا، انہیں چاہیے کہ وہ اس کی روک۔ لیکن وزیر داخلہ صاحب کیا تحقیق کر چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈالرز آ رہے ہیں، ڈالرز آ رہے ہیں۔ میں اتنا کہوں نا، ڈالر بھی نہیں آ رہے، ریال بھی آ رہے ہیں، ریال بھی کثرت سے آ رہے ہیں، اور ریال کی وجہ سے دیکھ کے ذرا صحیح ہے، ذرا صحیح ہے۔ یہ سوال سن لیں، اس کے بعد آپ یہ سوال سن لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اس